رات بیتی جا رہی تھی۔ بیشتر مزدور اب بھی کرم داد کی لاش کے گرد بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بعض اونگ رہے تھے اور پروفیسر وقار پورے انہماک سے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر صبح کا اجالا پھیلنے تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ عنقریب اس سنگلاخ خطے کے متعلق ایک چونکا دینے والا انکشاف کرنے والا ہے۔ اس نے کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھی، تختی کو ایک بکس میں بند کیا اور اٹھ کر مزدوروں کی طرف چل دیا۔ کرم داد کی لاش کو 4 مزدوروں کی معیت میں مستنگ روانہ کر دیا گیا۔ راجہ بھی ان کے ہمراہ تھا تاکہ تحصیلدار ہاشم خان کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ راجہ کو لاش کے ساتھ بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں کرم داد کی موت کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ سورج طلوع ہونے میں بھی کچھ دیر باقی تھی۔ پروفیسر وقار مزدوروں کو ساتھ لے کر خندق پر پہنچ گیا اور اپنی نگرانی میں کھدائی کروانے لگا۔ صندوقچے میں سے برآمد ہونے والی نرم دھات کی وہ تختی بھی اس کے پاس تھی، 6 انچ لمبی اور 4 انچ چوڑی۔ اس تختی پر دراصل اس خفیہ راستے کی نشاندہی کی گئی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ تختی کی تحریر پڑھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سنگلاخ زمین میں پوشیدہ کوئی انتہائی اہم راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ البتہ بلند فصیل اور اس کے اندر واقع وہ عمارت اب بھی اسرار کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس عمارت کا تذکرہ کیے بغیر باتوں ہی باتوں میں مزدوروں سے یہاں کسی عمارت کی موجودگی کے بارے میں ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ مزدوروں نے میلوں دور تک کسی عمارت کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ یہ عمارت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ راز پروفیسر وقار کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ عمارت صرف اسی کو نظر کیوں آتی ہے۔ دوپہر تک تقریباً 20 فٹ تک کھدائی ہو سکی۔ کھانے اور کچھ آرام کرنے کے بعد کام دوبارہ شروع کروا دیا گیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے جسم پسینے سے تر ہو رہے تھے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے جسموں میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن تمام مزدور بڑی جافشانی سے کام کرتے رہے۔ 4 بجے کے قریب راستے میں سیاہ پتھروں کی دیوار حائل ہو گئی۔ یہ دیوار بھی بالکل اسی طرح کی تھی جس طرز پر وہ فصیل تعمیر کی گئی تھی۔ پروفیسر نے دیوار کا معائنہ کرنے کے بعد کھدائی رکوا دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیوار بھی اس کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ راجہ مستنگ سے ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پروفیسر وقار کو اس کے بارے میں تشویش ہو رہی تھی، لیکن کیمپ کی طرف واپس جاتے ہوئے بہت دور ایک ٹرک آتے دکھائی دیا تو مطمئن سا ہو گیا۔ تقریباً 25 منٹ بعد ٹرک کیمپ میں پہنچ گیا۔ راجہ کے ساتھ صرف 2 مزدور تھے، جبکہ یہاں سے جانے والوں کی تعداد 4 تھی۔ ان کے بارے میں راجہ نے بتایا کہ کرم داد کی موت کے واقعے سے خوفزدہ ہو کر 2 مزدوروں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم خان کے مشورے پر راجہ نے کھدائی کے دوران گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی تھی۔ پولیس نے راجہ اور ان 4 مزدوروں کے بیانات لینے کے بعد اسے ایک حادثاتی موت قرار دیتے ہوئے کیس وہیں ختم کر دیا تھا۔ کھنڈروں میں کھدائی کی پروگریس سن کر راجہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کھلی ہوا میں بیٹھے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ پروفیسر وقار نے راجہ کو ایک بار پھر اس پراسرار عمارت کے وجود کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر راجہ مسلسل منفی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ چٹانوں کی اوٹ سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا تھا۔ مدھم چاندنی فضا میں بڑا پراسرار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ راجہ بلا مقصد چاروں طرف دیکھتا ہوا جیسے ہی ٹیلے کی سمت گھوما چونک سا گیا۔ ارے وہ کیا؟ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ راجہ کی نظریں ٹیلے کی پرلی طرف خلا میں ایک مرکز پر جمی ہوئی تھی۔ زمین کی سطح سے تقریباً 60 فٹ کی بلندی پر چونی کے برابر ایک نقطہ سا چمک رہا تھا، جس کا حجم لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ 14ویں کے چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ آسمان پر چمکتے ہوئے اس دوسرے چاند نے سبھی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مزدور جو سونے کی تیاری کر رہے تھے حیرت زدہ انداز میں اٹھ کر ان کی طرف دوڑے۔
صاحب صاحب وہ چاند، وہ دوسرا چاند، ایک مزدور ہکلایا۔ دیکھ رہے ہیں، پروفیسر وقار نے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چاند کی طرح روشن نقطے سے چمکیلے ذرات پھوٹنے لگے۔ ذرات فضا میں بکھر رہے تھے اور روشن دائرے کا حجم کم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا۔ اب اس جگہ چمکیلے ذرات رقص کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد یہ متحرک ذرات ایک انسانی ہیولے کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ واضح طور پر کسی عورت کا ہیولا تھا جو تقریباً 1 منٹ تک فضا میں معلق رہا۔ پھر ذرات کی چمک مان پڑنے لگی اور رفتہ رفتہ وہ روشن ذرات غائب ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا وقار؟ راجہ پروفیسر وقار کی طرف دیکھ کر ہکلایا۔ اس سلسلے میں تمہاری طرح میں بھی اندھیرے میں ہوں، پروفیسر وقار نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا۔ صاحب ہم لوگ ادھر نہیں رہے گا، ایک مزدور کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پیٹرومیکس کی روشنی میں مزدوروں کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ گزشتہ رات کرمداد کی موت کا پراسرار واقعہ انہیں دہلا دینے کے لیے کافی تھا کہ آج فضا میں یہ چمکیلے ذروں کا رقص اور ان کے کسی انسانی ہیولے میں تشکیل پا جانا ان کے حواس اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر وقار نے بات کرنے والے کو گھورا۔ یہاں شاید بھوت رہتے ہیں جنہیں ہماری مداخلت پسند نہیں۔ پچھلی رات کرمداد کے مرنے کا منظر ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی غیبی قوت سے زور آزمائی کر رہا تھا، اور آج یہ نہیں صاحب، ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے، ایک اور مزدور نے گویا اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تم لوگوں کا وہم ہے، یہاں کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہے۔ کرمداد کی موت ایک حادثہ تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لیا تھا، اور جہاں تک ان چمکیلے ذرات کا سوال ہے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو سائنس کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چل جاتا کہ شدید گرمی کی وجہ سے بعض اوقات زمین سے ایسے ذرات خارج ہونے لگتے ہیں جن میں فاسفورس موجود ہوتا ہے۔ ہوا کی رگڑ سے یہ فاسفورس جل اٹھتے ہیں اور وہ ذرات روشن ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر وقار نے ان کا خوف دور کرنے کے لیے ایک دلیل گھڑی۔ ظاہر ہے اگر وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے تو اس منطق کو چیلنج بھی کر سکتے تھے، لیکن صاحب ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا، اس مزدور نے جواب دیا۔ ممکن ہے کبھی تم نے توجہ ہی نہ دی ہو۔ بہرحال اب تم لوگ آرام کرو، ہو سکتا ہے ایسے چمکیلے ذرات تمہیں کل رات بھی دکھائی دیں۔ یہ بے ضرر ہیں، ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور بھوت پریت کا خیال دل سے نکال کر آرام سے سو جاؤ، پروفیسر نے کہا۔ تمام مزدور اپنی چولداریوں کی طرف چلے گئے۔ پروفیسر کی منطق نے انہیں زیادہ متاثر نہیں کیا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ مزدوروں کے دل سے خوف دور ہوا تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بات تھی، لیکن پروفیسر وقار خود عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان چمکیلے ذرات نے اس کے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ ان ذروں کا ایک عورت کے ہیولے کی صورت اختیار کر کے غائب ہو جانا بڑی حیرت کی بات تھی۔ راجہ بار بار اس سے ان ذرات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا بتاتا۔ راجہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے اپنا پستول نکال کر تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ پروفیسر وقار رات بھر جاگتا رہا، کبھی وہ کرسی پر بیٹھ جاتا اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ نیند نہ آنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں مزدور رات کے کسی حصے میں ٹرک لے کر رفو چکر نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ وہ پراسرار چمکیلے ذرات تھے جو اس کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھے۔ صبح سویرے ہی کام شروع ہو گیا۔ وہ دیوار جو کھدائی کے راستے میں حائل ہو گئی تھی اب ایک محراب ثابت ہوئی۔ اس نے اس محراب کے نیچے کھدائی کا کام جاری رکھا۔ دوپہر کا سورج عین سر پر چمک رہا تھا جب مزدوروں نے اچانک ہی کام بند کر دیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ فضا میں ایک عجیب سی سراسیمگی طاری ہو گئی تھی، جیسے پروفیسر وقار اور راجہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تقریباً 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ کام شروع ہوا
تو اس کے کچھ ہی دیر بعد محراب کے نیچے سرنگ برآمد ہوتے دیکھ کر پروفیسر وقار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سرنگ کا دہانہ صاف کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ پروفیسر وقار نے دہانے کے قریب کھڑے ہو کر اندر جھانکا، مگر گہری تاریکی کے باعث اسے کچھ بھی نظر نہ آ سکا۔ اس سرنگ کی دریافت اور مزدور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ راجا کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ دونوں دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ پھر پروفیسر وقار ٹارچ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے کے لیے اسے کسی حد تک جھکنا پڑا تھا، مگر چند قدم چلنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ سرنگ اتنی کشادہ تھی کہ اس میں ایک بیل گاڑی آسانی سے چل سکتی تھی۔ دیواریں اور چھت سیاہ پتھر کی تھی، جنہیں نہایت نفاست اور صفائی سے چنا گیا تھا۔ اس سرنگ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں جو بھی لوگ آباد تھے وہ طرز تعمیر سے خوب واقف تھے۔ سرنگ میں کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا، جس پر اسے حیرت تھی۔